أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. اولاً تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی، وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سیبہ ہے. بعدہ درود اور سلام نازل ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان اعظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین وامام القبلتین وامام الحرمین وامامنا فی الدنیا وامامنا فی الآخرہ وامامنا فی الجنہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، وقت اور حالات کی مناسبت سے آج کی خطبہ جمعہ کا عنوان ہے اللہ کی مدد کب آئے گی. ہم اور آپ یہ دیکھتے ہیں اور یہ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ ہر جگہ پر مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، ستایا جا رہا ہے. فلسطین کے اندر ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کئی سالوں سے وہاں پر مسلمانوں کو مارا اور پیٹا جا رہا ہے. جگہ جگہ پر مسلمانوں کی زندگیوں کو تنگ کی جا رہی ہے، مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، اور ساتھ میں مسلمان اللہ سے دعائیں بھی مانگ رہے ہیں. قنوت نازلہ وغیرہ کا بھی اہتمام کیا جا رہا ہے. مسلمان اللہ سے مدد کی بھیک مانگ رہا ہے، لیکن بظاہر مسلمانوں کی مدد نہیں کی جا رہی، جس کے نتیجے میں جو کمزور ایمان والے لوگ ہیں وہ اللہ سے بدظن ہوتے جا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کیوں نہیں کر رہا ہے، اللہ مسلمانوں کی مدد کیوں نہیں کر رہا ہے. اور بہت سارے لوگ حالات کی وجہ سے اسلام سے بھی مرتد ہوتے جا رہے ہیں، حالات کی وجہ سے کہ نابا ہمیں ایسی پریشانیاں نہیں چاہیے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موجودہ دور میں اللہ ہماری مدد کیوں نہیں کر رہا ہے، اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے. تو میرے دوستو، آپ یہ جان لیں اور آپ یہ مضبوط عقیدہ اپنے دل کے اندر بیٹھا لیں کہ اللہ تو ہماری مدد کرنے کے لیے تیار ہے، ہم خود اللہ کی مدد لینے کے لیے تیار نہیں. اللہ نے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ پر اپنی مدد کا وعدہ کیا ہے کہ میں مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مسلمان خود مدد لینے کے لیے تیار نہیں. آج ہم نے اللہ رب العالمین کو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، آج ہم نے اللہ رب العالمین کو اپنی بے ایمانیوں کی وجہ سے ناراض کر لیا ہے، تبھی اللہ ہماری مدد نہیں کر رہا. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے، اللہ کی مدد کو پانے کے لیے، اللہ کی مدد کو حاصل کرنے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے. ایمان کے بغیر اللہ مدد نہیں کرتا. جی ہاں، سن لیجیے، یہ جو اللہ کی مدد ہے نا، یہ ہم سے کچھ مانگتی ہے. یہ اللہ کی مدد ہم سے قربانی مانگتی ہے. یہ اللہ کی مدد ہم سے کچھ چیزوں کا مطالبہ کرتی ہے، تبھی ہمیں اللہ مدد کرے گا. لیکن ہم ان ساری چیزوں کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. آج مسلمان اللہ کی مدد کے لیے آہو بکا کر رہا ہے، اللہ کی مدد کا منتظر ہے اور اللہ مدد کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن
اللہ کی مدد کو پانے کے لیے جو سب سے پہلی چیز ضروری ہے وہ آج مسلمانوں کے اندر نہیں ہے، وہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس کامل ایمان نہیں ہے۔ جب مسلمانوں کے پاس مکمل ایمان نہیں تو اللہ کی مدد نہیں۔ جی ہاں، سن لیجیے، اور یہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ایک جگہ نہیں کئی جگہ پر اس بات کا ذکر فرمایا ہے۔ اب دیکھیے، وقت اور حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کا یہ فرمان سنیے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، کہ بے شک کہ اللہ ایمان والوں سے ان کے دشمنوں کو ایسے ہی ہٹا دے گا۔ اللہ اکبر، دیکھیے، اللہ ایمان والوں سے ان کے دشمنوں کو دور کر دے گا۔ کافروں کے مقابلے میں اللہ ایمان والوں کی طرف سے کھڑا ہو جائے گا، یہ اللہ نے خود کہا ہے۔ ہمارے پاس ایمان کہاں ہے؟ اس آیت کے تحت علامہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی بڑی بات کہی ہے، سنیے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد ایک مسلمان کو اتنی ہی ملے گی جتنا کہ ایک مسلمان ایمان والا ہوگا۔ جو انسان اللہ کی عبادت و بندگی میں اور ایمان میں جتنا زیادہ مضبوط ہوگا اتنی ہی زیادہ اسے اللہ کی مدد ملے گی، اور جو انسان جتنا کم ایمان والا ہوگا اتنا ہی کم اسے اللہ کی مدد ملے گی۔ اللہ اکبر۔ جو انسان جتنی زیادہ دور اللہ کی عبادت و بندگی سے ہوگا، اس کے اندر جتنی زیادہ کمزوری ایمان کی ہوگی اتنی ہی کم اسے اللہ کی مدد ملے گی۔ آج یہی ہو رہا ہمارے ساتھ۔ اللہ تو ایمان والوں کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے، مسلمان خود ایمان والا بننا نہیں چاہتا ہے، اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ ایک جگہ نہیں، اللہ نے کئی جگہ پر اس بات کا ذکر فرمایا ہے۔ ذرا اللہ کا وعدہ سنیے کہ اللہ مدد کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن پوری دنیا کے مسلمان خود اس مدد کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر گلے اور شکوے بھی اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر کہ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُولَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اِنَّا، بے شک۔ یہ کون اِنَّا؟ وہی اِنَّا جس اللہ نے کائنات بنائی ہے۔ یہ اِنَّا کا مطلب کیا؟ وہی اللہ جس کے اشارہ حکم پر، جس کے ایک حکم پر ساری چیزیں بن جاتی ہیں۔ یہ وہی اللہ ہے، اِنَّا وہی اللہ ہے جس کے ایک حکم پر ساری کائنات وجود پذیر ہو جاتی ہے، وہ اللہ کہہ رہا ہے اِنَّا، بے شک کہ ہم نے، وہ بھی اللہ ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ تاکیدی جملہ لا رہا ہے کہ اِنَّا، بے شک کہ ہم، پھر اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ لا لننصرو، یہ تاکیدی جملہ، یہ لام جو ہے تاکید ہے عربی کے حساب سے، کہ بے شک کہ ہم ضرور بھی ضرور مدد کرتے ہیں کن کی؟ رسولنا، رسولوں کی۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ یہ میری مدد صرف رسولوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، میں صرف رسولوں کی ہی مدد نہیں کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، میں ان ایمان والوں کی بھی مدد کروں گا جو ایمان والے ہوں گے اس دنیا کے اندر۔ اللہ اکبر۔ دنیاوی زندگی کے اندر جو با ایمان ہوگا، اللہ نے فرمایا کہ میں اس کی ضرور بھی ضرور مدد کروں گا۔ اللہ مدد کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ ہمارا ولی ہے، اللہ ہمارا کارساز ہے، ہم خود اللہ کے نہیں ہیں۔ کئی جگہ پر اللہ نے فرمایا، کہیں اللہ نے فرمایا ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا، اللہ اکبر، وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ۔ سننا چاہتے ہیں اس کا ترجمہ؟ کیا فرمایا اللہ نے کہ اے لوگو سنو، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایمان والوں کا مددگار، ایمان والوں کا حامی، ایمان والوں کا دوست یہ اللہ ہے۔ وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، کافروں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کافروں کا کوئی مددگار نہیں ہے، یہ اللہ نے علی الاعلان کہہ دیا ہے۔ آج الٹا ہو رہا ہے، کافروں کی مدد کی جا رہی ہے، مسلمانوں کی مدد نہیں کی جا رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان اللہ کے نہیں ہیں۔ کہیں اللہ نے فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى، بولیے بھائی، فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، بہت ہی بہترین یہ دعا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، کہ اے لوگو اللہ کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ کے در کے بھکاری بن جاؤ، اللہ کے اوپر کامل ایمان رکھنے والے بن جاؤ۔ وَمَوْلَاكُمْ، وہ تمہارا مددگار ہے، وہ تمہارا ولی ہے، وہ تمہارا بگڑی بنانے والا ہے، وہ کارساز ہے۔ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، کیا ہی وہ بہترین مالک ہے اور کتنا ہی اچھا وہ مددگار ہے۔
اس سے بڑا مددگار اس کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے. لیکن مسلمان اللہ کو چھوڑ کر کے اوروں سے مدد کا طالب ہے. اللہ مدد کیسے کرے گا؟ جب مسلمانوں نے اللہ کے در کو چھوڑا، جب مسلمانوں کے ایمان کے اندر کمزوری آ گئی، اللہ نے مسلمانوں کی مدد کرنی چھوڑ دی اور اللہ نے مسلمانوں کو عذاب سے دوچار کر دیا ہے. جی ہاں، اللہ اعلان کر رہا قرآن مجید کے اندر کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ اکبر. کہ اللہ تمہیں عذاب دے کر کے کیا کرے گا؟ اللہ تمہیں تکلیف سے دوچار کرنا نہیں چاہتا ہے. اللہ تمہیں غم و پریشانی اور ٹینشن سے دوچار کرنا نہیں چاہتا. اللہ کو کیا فائدہ ہے؟ ما یفعل اللہ بعذابکم. اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم اللہ کے شکر گزار بندے رہے، وآمنتم، اور با ایمان رہے. دیکھیے ہر جگہ پر آپ کو ایمان ضروری ہے. اللہ کی مدد کو پانے کے لیے سب سے پہلی جو شرط ہے وہ ایمان ہے. آج مسلمان سب سے پہلی شرط کے اندر ہی مفقود ہے. تو اللہ کی مدد کیسے ملے گی؟ نہیں ملے گی. آج سوشل میڈیا کے اوپر بار بار یہ جملہ سننے میں آتا ہے، دیکھنے میں آتا ہے، پڑھنے میں آتا ہے. لوگ روتے ہوئے ویڈیو بناتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کیوں نہیں کر رہا؟ اے اللہ تو کہاں ہے؟ اے اللہ تو ہماری مدد کر. کون انسان کہہ رہا ہوتا ہے؟ وہ انسان کہہ رہا ہوتا ہے جو بے ایمان ہوتا ہے. جب اللہ کے اوپر ایمان ہی نہیں، جب اللہ کے اوپر یقین ہی نہیں، تو اللہ کیسے مدد کرے گا؟ ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے، اللہ کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ وَمَوْلَاكُمْ. اللہ کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہے. اللہ اکبر. کتنا افسوس ہوتا ہے میرے دوستو. ذرا غور سے سنیے. ہم اور آپ ایک قانون کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، ریلیاں نکال رہے ہیں. وقت کی ضرورت ہے. پروٹیسٹ کر رہے ہیں. سب کچھ کرنے کے لیے مسلمان تیار ہے، لیکن اللہ کے قریب آنے کے لیے تیار نہیں. سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے، دھوپ کی شدت برداشت کرنے کے لیے تیار ہے، جانی مالی نقصان ہو چلے گا، ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن با ایمان ہونے کے لیے وہ تیار نہیں ہے. اللہ کی مدد نہیں ملے گی. جی ہاں، سن لیجئے، علی اعلان سن لیجئے. یہ کوئی ڈھکی اور چھپی ہوئی بات نہیں ہے. یہ صرف مسلمان ہونے سے کام نہیں چلے گا، ایمان ہونا ضروری ہے. اللہ کی مدد کو پانے کے لیے میرے بھائیوں، ایمان کے ساتھ ساتھ صرف با ایمان ہو گئے تو نہیں چلے گا. ایمان کے ساتھ ساتھ اور ایک چیز کی ضروری ہے، اور وہ ہے عمل صالح. اللہ اکبر. ہر جگہ پر آپ کو یہ باتیں ملے گی. اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کرے تو ایمان کے ساتھ ساتھ نیک بننا بھی ضروری ہے. جی ہاں، سن لیجیے. ہندوستان کے مسلمان، پوری دنیا کے مسلمان ہر کام کرنے کے لیے تیار ہے، نمازی بننے کے لیے تیار نہیں. ابھی وہ بھی بات آنے والی ہے. نیک بننے کے لیے تیار نہیں ہے. نہیں چلے گا، وہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. جو یہ کہتا ہے کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، وہ قوم تباہ و برباد کر دی جاتی ہے. جی ہاں، سن لیجیے. جو نیک بننے کے لیے تیار نہیں ہے، جو قوم نیک بننے کے لیے تیار نہیں ہے، جو قوم با ایمان بننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس قوم کی مدد نہیں کی جاتی ہے. جی ہاں، سن لیجیے. اللہ مدد نہیں کرتا ہے. اللہ نے قرآن مجید کے اندر جو وعدہ کیا ہے، اللہ اکبر. ہائے میں کیا بتلاؤں میرے بھائیوں. آج ہم اور آپ ڈر خوف کے اندر جی رہے ہیں. ہر مسلمان فکر مند ہے ہمارے مسجدوں کا کیا ہوگا، ہمارے مدرسوں کا کیا ہوگا، ہماری قوم کے ساتھ کیا ہوگا، ہماری اوقاف کے ساتھ کیا ہوگا، ہماری وقف بورڈ کی جائیداد کے ساتھ کیا ہوگا. ایک ڈر خوف کا ماحول ہے. اللہ اس ڈر اور خوف کے ماحول کو بدلنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے تیار ہے. کہاں ہے مسلمان؟ اللہ تیار ہے. اللہ وعدہ لے رہا ہے قرآن مجید کے اندر. کیا فرمایا اللہ نے قرآن مجید کے اندر؟ کیا مسلمانوں سنو، تم ڈر اور خوف کے اندر جی رہے ہو نا، تمہیں جینے کی ضرورت نہیں. اللہ تم سے ایک وعدہ کر رہا ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. کہ اللہ ان لوگوں سے وعدہ کر رہا ہے، پکا وعدہ کر رہا ہے جو با ایمان ہے اور نیک اعمال کریں گے. اللہ اکبر. ایک مہینہ نیک اعمال کرنے سے اللہ کی مدد نہیں ملے گی. جمعہ نماز پڑھنے سے اللہ کی مدد نہیں ملے گی. جی ہاں، سن لیجئے. اور تمام مسلمانوں کو میرا یہ پیغام دے دیجئے، میرا نہیں، اللہ کا یہ پیغام سنا دیجئے. جمعہ نمازی رہیں گے تو اللہ کی مدد نہیں ملے گی. اللہ کا یہ وعدہ ہے
کہ جو تم میں سے با ایمان رہے اور نیک اعمال کرتے رہے، تو اللہ نے فرمایا کہ سنو میرا 3 وعدہ ہے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کہ میں ایسے لوگوں کو بادشاہت عطا کروں گا جیسے کہ میں نے ان سے پہلے والے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا، بادشاہ بنایا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ نے بادشاہ بنایا تھا کہ نہیں بنایا تھا؟ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی، امیر معاویہ اور دیگر صحابہ کرام کو، جبکہ وہ لوگ ایک غلام قوم تھے، غلام تھے، ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، دنیا ان کو جانتی پہچانتی نہیں تھی، لیکن جب وہ با ایمان ہو گئے اور عمل صالح کرنے والے ہو گئے تو اللہ نے انہیں بادشاہت عطا کر دی۔ یہ آج بھی ہوگا، یہ مت سمجھیے کہ نہیں ہوگا، نہیں، آج بھی ہوگا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا دوسرا وعدہ، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور میں تمہارے دین کو مضبوط کر دوں گا، جس دین کو اللہ پسند فرما چکا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جہاں اسلام کمزور ہے میں تمہارے دین کو مضبوط کر دوں گا، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، لیکن شرط ہے۔ شرط کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح۔ اس کے بعد اللہ نے یہ بیان فرمایا ہے، اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور میں تمہارے ڈر اور خوف کو امن سے بدل دوں گا۔ اللہ، دیکھیے اللہ کا وعدہ، تمہارے ڈر اور خوف کو میں امن سے بدل دوں گا۔ کب؟ اگر تم با ایمان رہے، اگر تم نیک اعمال کو انجام دینے والے رہے، اللہ مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ مسلمان ہی مدد لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اگر ہم اور آپ ہندوستان کے مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ یہ ڈر اور خوف کا ماحول ختم ہو، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ مسلمان اللہ کے قریب آ جائے، مسلمان نیک اعمال کرنے لگے، اللہ مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں میرے بھائیوں، نیک اعمال میں جس چیز کے ذریعے سب سے جلدی اللہ مدد کرتا ہے وہ ہے نماز۔ نماز کے بغیر اللہ کی مدد نہیں ملے گی۔ جی ہاں میرے بھائی، کل میں بھی تھا، آپ بھی تھے، پوری قوم جو ہے سڑکوں پر تھی کہ نہیں تھی؟ ہاں، جتنے سارے لوگ تھے سب تھے۔ جتنے لوگ سڑکوں پر احتجاج کر رہے تھے، کیا وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ ان کو مطلب ہی نہیں ہے نماز سے۔ اللہ کی مدد کیسے ملے گی؟ کچھ نہیں ہونے والا۔ یہ دل کو ہم اور آپ تسلی دے رہے ہیں، ہمیں بھی جھوٹی تسلی دی جا رہی ہے کہ ریلیاں نکالو، احتجاج کرو، وہ تو ایک ذریعہ ہے لیکن اصل نہیں ہے۔ اصل یہاں ہے۔ آپ جو ہے ایک اصل کو چھوڑ کر کے نقل کے پیچھے پڑے ہیں۔ بولتے نہیں ہمارے شہر کے اندر کہاوت ہے کہ اصل پھسل پڑا، نقل سر پر چڑھا، وہی حالت ہو، وہی حالت ہے آج۔ ہم نے اصل کو چھوڑ دیا اور جو ظاہری چیزیں ہیں ہم نے اس کو پکڑ لیا۔ احتجاج کرنے کے لیے تیار ہے، احتجاج کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن مسلمان جو ہے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ جی ہاں سن لیجیے، اللہ نے قرآن مجید کے اندر اعلان کر دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ ایمان والو تم اللہ کی مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے جگہ جگہ پر صبر اور نماز کو ایک ساتھ ذکر فرمایا ہے، اور اکثر جگہ پر اللہ نے پہلے صبر کو رکھا، اس کے بعد نماز کو رکھا ہے۔ نماز کے ذریعے مدد کی جاتی ہے، اسے آپ معمولی مت سمجھیے، نماز کے ذریعے مدد کی جاتی ہے۔ وقت اور حالات جیسے بھی ہیں، اللہ نے فرمایا کہ تم صبر کرو، اور صبر کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے تم نمازوں کا اہتمام کرو، نماز کی پابندی کرو، نماز کے ذریعے تم اللہ کی مدد مانگو، اللہ مدد کرے گا۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ سنا آپ نے؟ اللہ خود کہہ رہا کہ مدد مانگو، مسلمانوں مدد مانگو۔ آج ہماری مسجدیں خطرے میں ہیں، مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی فکر نہیں۔ ہاں، دیکھا یہ جاتا ہے، میں نے کئی مرتبہ دیکھا ہے، کئی مرتبہ دیکھا ہے، ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ انسان مسجد بنانے کی بات کرتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے۔ صبح سویرے آپ واٹس ایپ گروپ کھولیے، جو بے نمازی ہوتا ہے، جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا، سب سے پہلے وہی پوسٹ ڈالتا ہے۔ کبھی آپ کسی گروپ میں پوچھے بھائی کتنے لوگ فجر کی نماز پڑھے، ذرا حاضری دو، کوئی نہیں بتلایا۔ ایسا لگ رہا ہے کہ دین پورا جو ہے یہ واٹس ایپ گروپ میں ہے۔ میں حقیقت میں یہ آپ کو بتلا رہا ہوں، حقیقت کہہ رہا ہوں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ دین بس واٹس ایپ گروپ میں ہے، فیس بک میں ہے، سوشل میڈیا میں، ہمارے لیے نہیں ہے، ہم نہیں کریں گے عمل، وہ دوسرے لوگ نماز پڑھیں گے۔
نماز پڑھنی چاہیے، یہ پوسٹ کون لکھتا ہے؟ بے نماز لکھتا ہے۔ نماز پڑھنے والا جہنم کے اندر جائے گا، یہ سوشل میڈیا میں وہ انسان پوسٹ ڈالتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے۔ مسلمانوں کی مدد ہونی چاہیے، اللہ مسلمانوں کی مدد کرے گا، اللہ مسلمانوں کی مدد کیوں نہیں کر رہا؟ یہ پوسٹ وہ لکھتا ہے جو بے نمازی ہے، اللہ کی مدد کیسے ہوگی؟ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ تم نمازوں کی پابندی کرو، ایک وقت نہیں، ہفتہ میں ایک دن نہیں، سال میں ایک مہینہ نہیں، بلکہ تم ہمیشہ کے لیے نمازی بن جاؤ، نماز کے ذریعے تم مدد طلب کرو، میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ مسلمان نہ ایمان میں مکمل، اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ مسلمان نہ عمل صالح میں مکمل، اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ مسلمان نہ نماز کے پابند، اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ مسلمان نہ صبر کا اہتمام کرتے ہیں، نہ صبر رکھتے ہیں، اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ ذرا بتلائیے۔ ایک چیز بھی ہے ہمارے اندر، ابھی آپ سنتے جائیے، اللہ نے قرآن مجید کے اندر اور ایک وعدہ کیا ہے، کیا مسلمانوں تمہیں میرا مدد چاہیے؟ اللہ اکبر۔ سنیے ذرا غور سے، اللہ کیا کہہ رہا ہے، ہم سے کیا وعدہ کر رہا ہے؟ ہندوستان کے مسلمانوں سے اللہ کیا وعدہ کر رہا ہے؟ ہم آدھونی کے مسلمانوں سے اللہ کیا وعدہ کر رہا ہے؟ سنیے، قرآن کا پیغام سب کے لیے، کہ مسلمانوں اگر تمہیں میری مدد چاہیے تو بس ایک کام کرو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ اللہ اکبر۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اے ایمان والو تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے کیا کہہ رہا اللہ، کہ تم اللہ کی مدد کرو۔ آپ پریشان ہو رہیں گے کیا؟ اللہ خود مددگار ہے، اللہ پوری دنیا کی مدد کرتا ہے، ہم اللہ کی مدد کیسے کریں گے؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتَ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدم کو جما دے گا۔ پھر تمہیں کوئی دھمکی نہیں دے گا، پھر تمہیں کوئی دیش سے نکلنے کی دھمکی نہیں دے گا، بلکہ وہ تمہارے پاؤں کو جما دے گا۔ تمہیں کوئی ڈرائے گا نہیں، کوئی تمہیں دھمکائے گا نہیں۔ کب؟ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو، اور اللہ جس کی مدد کرے گا اسے دنیا کی کوئی طاقت ڈرا سکتی ہے؟ نہیں ڈرا سکتے، یاد رکھ لیجیے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ بیان فرمایا، إِن يَنصُرُكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، کہ لوگو اگر اللہ تمہاری مدد کر دینا تو تمہارے پر کوئی غالب نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر اللہ تمہاری مدد کر دے تمہیں کوئی ڈرائے گا نہیں، تمہیں کوئی بھگانے کی دھمکی نہیں دے گا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ چھوڑ دے، اللہ تمہاری مدد نہ کرے، تو کائنات کی رب کی قسم اللہ نے کہا، پھر اگر اللہ تمہاری مدد نہ کرے تو دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں جو تمہاری مدد کر سکے۔ اللہ اکبر۔ آج ایسا ہی ہو رہا نا، لوگ ہماری مدد کرنا چاہ رہے ہیں، لوگ مسلمانوں کو بچانا چاہ رہے ہیں، لیکن ہماری مدد نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری مدد اللہ نہیں کر رہا ہے۔ اور ہماری مدد اللہ کیوں نہیں کر رہا ہے؟ اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ ہم اللہ کی مدد نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کسی کی مدد کا محتاج ہے؟ نعوذ باللہ، ہرگز نہیں ہے۔ اللہ کو مدد کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ساری کائنات چلانے والا ہے۔ اللہ کی مدد کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کی مدد کریں۔ اللہ اکبر۔ سنیے ذرا غور سے، اللہ کے دین کی مدد کریں، ہم اللہ کے دین کو پھیلائیں۔ آج اللہ کے گھر میں میں کہہ رہا ہوں، ہندوستان کے مسلمانوں کو، خاص کر کے ایشیا ممالک کے مسلمانوں کو بالخصوص، جو 3-4 ممالک ہیں وہ، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے اندر، اور خاص طور سے جو ہماری ایشیا کے ممالک ہیں، یہاں کے مسلمانوں کو تو بس اپنی مسلک کی فکر ہے، اپنی مسلک کا پرچار زیادہ کرتے ہیں، اللہ کے دین کی فکر نہیں ہے، اللہ کے دین کو عام نہیں کرتے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ ہماری مدد نہیں کر رہا ہے۔ ہر مسلمان کو دیکھ لیجئے، اپنی مسلک میں کتنا پھرتیلا ہے، کتنا چاق اور چوبند ہے، لیکن اللہ کے دین کی مدد کوئی نہیں کر رہا ہے، اللہ کے دین کو کوئی نہیں پھیلا رہا۔ ہم جو ہے اللہ کے دین کی دعوت لوگوں کو نہیں دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہماری مدد نہیں ہو رہی ہے۔ جی ہاں، سنیے، ابھی میں آپ کو حدیث سنانے والا ہوں۔ ہمارے ملک کی زمین کتنی سازگار تھی مسلمانوں کے لیے، وہ لوگوں کو اللہ کا پیغام سنا سکتے تھے، لوگوں کو اللہ کا پیغام بتلا سکتے تھے، لیکن مسلمانوں نے یہ کام نہیں کیا۔ اچھا، ایک طرف تو مسلمانوں نے نہیں کیا، اور اگر کسی نے کرنی بھی چاہی تو مسلمان اس کے خلاف بغاوت کرنے لگے، مسلمان ان کو ہی پریشان کرنے لگے۔ یہ ہم نے دیکھا ہے۔ ہمارے ملک کے اندر کوئی اللہ کے دین کو پھیلانا شروع کر دی،
کوئی دعوت کا کام کرنا شروع کر دے تو پورے مسلمان اس کے خلاف ہو جاتے. ہاں وہ اللہ کا دین کو پھیلاتا, وہ اتنا اچھا کام کرتا, اسے نہیں کرنے دینا. اللہ اکبر. تو اللہ کا عذاب آئے گا. آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. جی ہاں, تو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ اللہ مدد کرنے کے لیے تیار ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ تم میرے دین کو پھیلاؤ, تم لوگوں تک میرا پیغام پہنچاؤ, میں تمہاری مدد کروں گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور اگر ہم اللہ کے دین کو نہیں پھیلائیں گے نا تو اللہ کا عذاب آئے گا. اور سن لیجیے, جتنے سارے لوگ دین پر چلتے ہیں وہ بھی ہلاک و برباد ہوں گے, اور جو لوگ دین پر نہیں چلتے وہ سارے کے سارے لوگ ہلاک و برباد ہوں گے. ایسا نہ سوچئے کہ کوئی انسان نمازی ہے تو میں بچ جاؤں گا, نہیں ہوتا ایسا. یہ قدرت کا دستور ہے. ابھی میں آپ کو اس بارے میں ایک ایک حدیثیں سنانے والا ہوں. آئیے سب سے پہلی حدیث, کہ آج ہم نے اللہ کے دین کو چھوڑ دیا ہے, اللہ کے دین کو پھیلانا چھوڑ دیا ہے, اللہ ہمارے اوپر طرح طرح کے عذاب کو نازل کرنا شروع کر دیا. کیا فرمایا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے؟ قسم کھائی, والذی نفسی بیدی, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. قسم کھا کر کہا کہ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, کہ تم ضرور بھی ضرور لوگوں کو نیکی کا حکم دو, برائی سے روکو, اللہ کے دین کو پھیلاؤ. تم ضرور بھی ضرور لوگوں کو توحید کی دعوت دو اور شرک سے روکو. یہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا, یہ ہر چیز اس کے اندر شامل ہے. اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے, او لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ, اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے نا, بس خالی کھانے پینے میں, بریانی کھانے میں, پلاؤ کھانے میں, سونے میں, آرام کرنے میں رہو گے, مست مگن اپنی زندگی میں رہو گے, مجھے کیا پڑی ہے, وہ کر رہا ہے وہ دیکھ لے گا. اگر تم اسی حالت میں رہو گے تو اللہ تمہارے پر عذاب نازل کر دے گا, عام عذاب نازل کر دے گا. ثم تدعونہ, پھر تم دعائیں مانگو گے, اے اللہ ہماری حالتوں کو بدل دے, اے اللہ ہماری مدد فرما, اے اللہ تو فلاں فلاں کو نیست و نابود کر دے. تم دعائیں مانگو گے. جناب محمد علیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فلا یستجاب لکم, تمہاری دعا قبول نہیں کی جائے گی. اللہ اکبر. آج یہی تو ہو رہا ہے. ہم نے اللہ کے دین کو پھیلانا چھوڑ دیا, اللہ نے ہماری دعاؤں کو قبول کرنا چھوڑ دیا. ہم نے اللہ کے دین سے دوری اختیار کی, اللہ نے ہمارے اوپر عذاب کو بھیج دیا. ہم نے اللہ کے دین کو پھیلانا بند کر دیا, اللہ نے ہمیں ڈر اور خوف کے اندر مبتلا کر دیا. اور جب تک ہندوستان کے مسلمان اللہ کے دین کو عام نہیں کریں گے تب تک یہ عذاب ہٹنے والے نہیں ہیں. جی ہاں, سن لیجیے. اب دوسری حدیث بھی سن لیجیے, جس کے بارے میں میں نے یہ کہا کہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں بچا لے گا, اور جو لوگ بے نمازی ہیں, جو لوگ دین سے دور ہے, اللہ صرف انہی کو ہلاک و برباد کرے گا, تو اگر ہمارا یہ نظریہ بن چکا ہے, اگر ہمارے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات ہے, تو ذرا یہ حدیث سن لیجیے. بخاری شریف کے اندر یہ حدیث ہے. جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی حدوں پر قائم ہیں, جو لوگ دین پر چلتے ہیں, جو لوگ نماز روزہ کا اہتمام کرتے ہیں, ان کی مثال اور ان لوگوں کی مثال جو دین پر نہیں چلتے ہیں, جو نماز روزے کا اہتمام نہیں کرتے ہیں, جو دین والے ہیں اور جو بے دین والے ہیں, ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ یہ لوگ سفر کرنے کے لیے ایک ایسی کشتی میں سوار ہوئے جو 2 انتس کی ہے, 2 منزلہ کشتی ہے, شپ جسے کہتے ہیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب سمندر کا لمبا سفر ہے, وہ کشتی 2 منزلہ ہے. ان لوگوں نے نام اچھالا, چیٹی اچھالا, قرآن اندازی کہتے ہیں اسے اردو میں. ان لوگوں نے نام نکالا, چیٹی نکالی, تو کچھ لوگ اوپر, کچھ لوگ نیچے, کچھ لوگ نچلی منزل میں, کچھ لوگ کشتی کی اوپری منزل میں. اب جو لوگ نیچے ہیں, مثال کتنی اعلیٰ ہے سن لیجیے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی کشتی پر سفر نہیں کیا تھا, لیکن یہ مثال دے رہے ہیں. کیوں؟ اللہ نے بتلایا ہے, اللہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس مثال کی تعلیم دی ہے. کہا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے, اب جو لوگ نیچے ہیں ان کو پانی لینے کی ضرورت پڑتی ہے, ضرورت وغیرہ سے فارغ ہونے کے لیے, کچھ دھونے کے لیے, نہانے کے لیے. تو جو لوگ نیچے ہیں وہ پانی لینے کے لیے اوپر آتے ہیں, اوپری منزل میں آتے ہیں, بکٹ سے پانی لیتے ہیں, سمندر سے پانی لیتے ہیں. اب وہ بار بار جب پانی لینے کے لیے آتے ہیں تو اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے. جو لوگ اوپر ہیں, کشتی کے اوپری منزل پر ہے, ان کو تکلیف ہوتی ہے. یہ لوگ بس کر رہے ہیں, جب دیکھو پانی لینے کے لیے آتے رہتے. اب نیچے والوں نے کیا سوچا
ہم بار بار اوپر کیوں جانا؟ پانی لینے کے لیے اوپر کیوں جانا؟ ہم ایسا کرتے ہیں کہ کشتی میں سوراخ کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، کشتی میں کیا ہی بہترین مثال ہے۔ نیچے والوں نے سوچا کہ ہم اوپر نہیں جائیں گے، کشتی کے بیچ میں سوراخ کر لیتے ہیں، یہیں سے پانی لے لیں گے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اب اوپر والے لوگ دیکھ رہے ہیں، اوپر والے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ، ان کا ارادہ یہ ہے کہ ہم نیچے سوراخ کر لیں اور پانی لے لیں، وہ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اب اگر اوپر والے لوگ نیچے والے لوگوں کا ہاتھ پکڑ لے، کشتی میں سوراخ نہ کرنے دیں، تو وہ خود بھی بچیں گے اور نیچے والے لوگوں کو بھی بچا لیں گے۔ لیکن اگر چھوڑ دیں، ہم کو کیا ہے، کرنے دو، وہ سوراخ کر رہا ہے، وہ وہاں سے پانی بھر لے گا، ہم کو کیا ہے، اگر وہ چھوڑ دے اور ان کی اس بری حرکت ان کو اس بری حرکت پر نہ روکے، نہ ٹوکے، تو کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نیچے والے تو ڈوبیں گے ہی، نیچے والے لوگ تو مریں گے ہی مریں گے۔ کیوں؟ کشتی میں سوراخ کرنے سے پانی جمع ہو جائے گا، ساتھ میں اوپر والے بھی مریں گے۔ کیا اوپر والے بچیں گے؟ نہیں بچیں گے۔ تو یہی تعلیم اور یہی مثال ہے اللہ کے دین پر چلنے کی اور اللہ کے دین پر نہ چلنے والوں کی، اللہ کے دین کو پھیلانے کی اور اللہ کے دین کو نہ پھیلانے کی، یہی مثال ہے میرے بھائیوں۔ اگر ہم اللہ کے دین کو پھیلائیں گے اللہ ہماری مدد کرے گا، اور اگر ہم اللہ کے دین کو نہیں پھیلائیں گے، وہ کر رہا ہے، وہ دیکھ لے گا، وہ بھگت لے گا، تو ساتھ میں وہ تو مریں گے ہی مریں گے، ہم اور آپ بھی مریں گے۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو عام عذاب نازل کیا جاتا ہے، دیکھ کر کے اللہ کا عذاب نازل نہیں کیا جاتا ہے کہ یہاں پر نیک لوگ ہیں، یہاں پر برے لوگ ہیں، یہاں پر نمازی لوگ ہیں، یہاں پر بے نمازی لوگ ہیں۔ اس طرح سے اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کرے تو ہم اور آپ اپنے آپ کو بدلیں۔ کب تک ہم اور آپ جو ہے چیختے چلاتے رہیں گے؟ کب تک ہم اور آپ سوشل میڈیا پر دہائی دیتے رہیں گے؟ کب تک ہم اور آپ خوش فہمیوں کے اندر مبتلا رہیں گے؟ صرف خوش فہمی میں مبتلا ہونے سے، دوسروں کے اوپر امیدیں لگا کر بیٹھ جانے سے حالات نہیں بدلیں گے۔ جی ہاں، سن لیجیے، اگر حالات بدلنا ہے، اگر ہمیں اللہ کی مدد مطلوب اور مقصود ہے، تو سب سے پہلے ہم کو اور آپ کو اپنی حالت کو بدلنا پڑے گا۔ جی ہاں، سن لیجیے، اور اللہ نے اس کا بھی اعلان کر دیا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ جب تک ہم کو اور آپ کو اپنی فکر نہیں ہوگی، اپنی قوم کی فکر نہیں ہوگی، اللہ کے دین کی فکر نہیں ہوگی، تب تک اللہ رب العالمین ہماری مدد نہیں کرے گا۔ یہ اللہ کا دستور ہے کہ اللہ کسی بھی قوم کو اس وقت نہیں بدلتا ہے جب تک کہ قوم والے لوگ خود اپنی حالتوں کو بدلنے کی کوشش کریں۔ تو اپنی حالتوں کو بدلیں گے؟ بولیے بھائی، اب سے اللہ کے دین کو پھیلانا شروع کریں گے؟ اللہ کے دین کی مدد کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اپنے اپنے طور پر، اپنے اپنے حساب پر کیجئے۔ آپ کا کوئی جان پہچان کا، اسے تیلگو آتی ہے، تیلگو کتاب آپ اسے دیجئے، اللہ کے بارے میں دیجئے، دین کے بارے میں دیجئے، اسلام کے بارے میں دیجئے۔ آج اسلام کو کتنا بدنام کیا جا رہا ہے۔ ابھی آپ نے 20 پر 2 تاریخ کو کشمیر کے اندر کیا ہوا آپ نے دیکھا ہوگا۔ اسلام کو اتنا نشانہ بنایا جا رہا۔ اگلا خطبہ جمعہ اسی عنوان پر ہے انشاءاللہ۔ اگلے خطبہ جمعہ کو آپ کسی بھی حال میں مس نہ کریں، وقت اور حالات کے حساب سے ایک دوسرا بہت ہی اہم خطبہ جمعہ ہونے والا ہے اسلام کے بارے میں، اسلام اور دہشت گردی۔ آپ لوگ جو ہے لوگوں کو دین کی دعوت دیں، لوگوں کو بتلائیں، اسلام کے پیغام کو عام کریں۔ کوئی کامنٹس آتا ہے اسلام کے بارے میں اچھا لکھیے، کوئی اسلام کو برا بھلا کہہ رہا ہے تو خاموش نہ بیٹھ جائے، اسلام کا دفاع کریں۔ یہ وقت کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے۔ اگر ہم اسلام کا دفاع کریں گے اللہ ہماری حفاظت کرے گا، لیکن اگر ہم اسلام کا دفاع نہیں کریں گے اللہ ہمیں نیست و نابود کر دے گا، اللہ ہمیں مرنے کے لیے چھوڑ دے گا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تو ہم تمام مسلمانوں کی جان مال اور عزتوں کی حفاظت فرما، آمین۔